بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ آج 27 رجب المرجب کی رات ہے اور آج مسلمان شب معراج منا رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ شب معراج کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے۔ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال پہلے اور کچھ کہتے ہیں زیادہ سال پہلے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 17 یا 27 تاریخ تھی اور کچھ کا کہنا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ تھی اور کچھ کا کچھ اور کہنا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اگر 27 رجب کو بھی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ واقعہ بیان کیا جائے تو بالکل صحیح ہے، جب بھی بیان کیا جائے تو صحیح ہے۔ تو دوستو، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سفر کرائے۔ ایک تو زمین کا سفر تھا، اس کو الاسراء کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے الاسراء والمعراج، زمین کا سفر جو رات کا سفر تھا اور پھر آسمان کا سفر المعراج۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیسیکلی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ہیں جو ذکر کیے ہیں۔ اول جو سب سے بڑا معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ یہ قرآن ہے جو زندہ معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ قرآن پاک ہے جو خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیونگ، آج کے دور میں بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور 2 کہ قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حدیث سے ملتا ہے کہ کفار نے یہ چیلنج کیا کہ آپ چاند کو ہمیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر بعد میں جوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اور تیسرا معجزہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں، وہ یہ معراج شریف کا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو ذکر کیا بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ مسجد اقصیٰ اس مسجد کا بھی نام ہے۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوئی تو تب انہوں نے اس مسجد کا جگہ کا نام مسجد تعمیر کروائی اور مسجد اقصیٰ نام رکھا۔ عربی میں اقصیٰ کہتے ہیں دور کی جگہ کو۔ تو یہ چونکہ 40 دنوں کی مسافت تھی مکہ سے لے کر وہاں تک اس وقت کے زمانے کی، تو اس لیے اسے دور کی مسجد کہا گیا ہے۔ بیسیکلی اس کا نام جو پرانا تھا وہ اہلیہ تھا یا مقدس تھا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کہ مسجد اقصیٰ، کئی لوگ غیر مسلم یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تب تو مسجد اقصیٰ تھی نہیں، تو کہتے ہیں قرآن میں یہ غلطی ہے۔ تو غلطی نہیں ہے، یہ عربی میں اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سفر کروایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر اس لیے کروایا زمینی سفر کہ اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب یہ جو نمونے ہیں قدرت کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری لائی گئی اسے براق کہتے ہیں، اس کا نام تھا براق۔ یہ گدھے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ تو قدرت کے ایک اشعار میں سے ایک اشعار یہ بھی تھا کہ نمونے میں سے کہ شک صدر ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور جو تشتر تھا، تھال تھا، وہ جنت سے لایا گیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آب زمزم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا۔ ایک یہ نمونہ تھا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا گیا، تو اب وہ جو براق تھا اس کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا اور دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر ہوتی تھی، یعنی کہ اس تیزی سے وہ سفر کر رہا تھا۔ تو ایک جگہ پر اتارا گیا اور جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ لیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھے۔ تو پھر جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ طیبہ ہے، یعنی کہ جو یثرب تھا اسے مدینہ طیبہ کہا کہ یہ جگہ عنقریب آپ کا مسکن بننے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے جاؤں گا، تو انہوں نے بتایا یہ جگہ طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر آگے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اترے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوہ طور ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر ایک جگہ پھر سفاری پہ بیٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک جگہ پر اترے، وہاں پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھیے، تو وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، تو بتایا کہ پوچھا یا رسول اللہ پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قدرت کی نشانیاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک سرخ ٹیلوں کے پاس سے گزرے ہماری سواری، اور وہاں پر ایک قبر تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ برزخی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ تو پھر اس کے بعد بیت المقدس میں پہنچ گئے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، سارے نبی وہاں پر موجود تھے، تقریباً 1,00,000 انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے پکڑ کے ان سب میں سے آگے لے گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کرائیں۔ تو امام الانبیاء ہیں، تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر امامت کرائی۔ اب یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبیوں سے کہ جب بھی میرا کوئی نبی تمہاری موجودگی میں آئے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کرائی تو سب نبیوں نے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیں یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی گمراہی ہے کہ وہ اس کو خواب کا معاملہ تصور کراتے ہیں، باور کراتے ہیں، تو یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا، روحانی بھی نہیں تھا، یہ ساری جو معاملہ تھا یہ جسمانی، روحانی تو تھا، جسمانی بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ باقی وقت رکا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصے میں یہ سارا سفر طے کر رہے تھے، سارا کچھ کیا۔ ویسے تو 40 دن کی مسافت صرف یہ زمینی سفر کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا سفر۔ تو یہ تھی اللہ کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ اب وقت کو مستقبل میں لے جایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے، تب تو جنت اور دوزخ میں کوئی تھا ہی نہیں، تو یہ جو مستقبل تھا اس زمانے کو وہاں لے جایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا زمانہ دکھایا گیا کہ یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ دوزخ کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر دروغہ جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ مسجد اقصیٰ کی بات ہے۔ تو
تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروغہ جہنم ہے، مالک نام ہے اس کا. جو جنت کا دروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو دوزخ کا دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے فوراً سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروٹوکول دیا کہ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام کہتے، اس نے انتظار نہیں کیا، خود پروٹوکول دیا اور سلام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سلام دعا کی جواب دیا. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، الاسر والمعراج، یہ الاسر تھا، پھر وہاں سے المعراج شروع ہوا. تو پھر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام ملے. پہلے جب آسمان پر گئے تو آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ملے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے. پھر وہاں پر ہی اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور کعبہ تھا، جو مطلب اوپر آسمانوں پر کعبہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر وہ سدرۃ المنتہا والا معاملہ، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پر مخلوق کی انتہا ہے. کوئی بھی جو مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، یہ جو جگہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ اینڈ لیول ہے، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یہ ایک کتاب ہے معراج النبوہ، ایک سنی بندے نے لکھی ہے. تو یہ اس میں اس نے لکھ دیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے میرے پر جل جاتے ہیں، تو اب آپ جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارنے لگے تو آواز آئی کہ حبیب جوتے مت اتارو، ایسے ہی آ جاؤ. اور وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے چلے گئے. تو یہ جناب جو بندہ سنی ہے اور بریلوی ہے، تو اس کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات احمد میں لکھا ہے کہ یہ جو معراج النبوہ لکھنے والا بندہ ہے تو سنی، لیکن یہ سچی جھوٹی روایتیں ساری لکھ رہا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہن کر عرش معلیٰ پر چلے گئے، یہ باطل روایت ہے. تو اس لیے پیارے بھائیو، یہ روایت جو ہے یہ باطل ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے. تو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کی گئی اور 3 تحفے دیے گئے، جس میں سے پہلا تحفہ نماز کا تھا، اور وہ 50 نمازیں تھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے صحیح حدیث سے، تو پھر جاتے تو 5 ہوئیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے قول پہ پکا رہوں گا، آپ کی امت میں سے جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا، وہ پڑھے گا تو 5، لیکن میں اس کو ثواب 50 کا دوں گا، 10 گنا کے حساب سے. تو ایک تو یہ تحفہ تھا. دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، وہ زمین پر وحی نہیں ہوئی، یہ سدرۃ المنتہا پر وحی ہوئی ہیں. اور تیسرا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو میں اس کو ضرور جنت میں داخل کر دوں گا.
تو یہ وعدہ تھا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو میں اسے جنت میں داخل ضرور کروں گا۔ تو یہ 3 تحفے تھے۔ اب اس کا معراج کا ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں آتا ہے۔ تو یہاں پر بچپن سے ہم سنتے تھے، یہ جو خاص اسپیسیفک آیت ہے، فقاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اختلافات لوگوں کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ 2 کو مانو ایگزیکٹ۔ تو اس کا جو قاب قوسین او ادنا کا مطلب ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ، کہ 2 ہاتھ جتنا فاصلہ، یعنی کہ ماپنے کی جگہ جو ہے یہ 2 گز جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اختلاف ہے، تو یہ لیکن آسان بات ہے سمجھنے کی۔ فَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ اب یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین پر اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس پھر وہ دونوں اتنا ان دونوں میں فاصلہ رہ گیا جتنا کہ 2 ہاتھ۔ تو یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، کہ جبریل کو، تو جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے افق پر دیکھا 600 پروں کے ساتھ، ایک پر مشرق میں تھا تو ایک مغرب میں تھا۔ تو پھر وہ نیچے آئے، تھوڑے نزدیک ہوئے اور اتر آئے اسی اصلی حالت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا قریب سے دیکھا کہ 2 ہاتھوں جتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر تو معراج کا جو ہے وہ مقصد ہی ختم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے پیارے بھائیو۔ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمام نگاہوں کو دیکھتا ہے اور کوئی نگاہ اللہ کو نہیں پا سکتی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لا ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ محال ہے، امپاسبل ہے۔ یہ بات صحیح کتاب و سنت کے حساب سے ہے۔ سورہ انعام کی آیت کے 103 کے کنٹیکس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ مسروقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد تھے اما عائشہ کے، انہوں نے پوچھا کہ اما کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو دیکھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم نے یہ سوال پوچھ کر میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھو بیٹا، جو 3 باتیں کہے اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اور جھوٹ بولا۔ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جو شخص یہ کہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہتان باندھا۔ کوئی نبی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، صرف اللہ وہی کرے تو پتہ چلتا ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں۔ اور نمبر 3، اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین
ہے وہ کچھ حصہ اس کا چھپا لیا ہے، سارا کھل کے نہیں بتایا، سینہ بسینہ فیض آیا ہے، تو اس شخص نے جھوٹ بولا۔ آج یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ سینہ بسینہ فیض آتا ہے، یہ لگتا ہے ویسیا سلسلہ ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ جھوٹ اور بہتان اللہ پہ باندھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی باتیں تھی وہ ساری سر عام بتاتی ہیں، وہ کتاب اللہ اور احادیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، سب کے پاس ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے اصحاب کا متفق علیہ یہ اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھا۔ اب مجھے بتائیں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں، سورہ ملک کی آیت نمبر 12 ہے کہ جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعام ہوگا، اور وہ سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ کا دیدار ان کو جنت میں کرایا جائے گا۔ اب بھائیو، اگر آپ دیکھو کہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہی اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر اور انعام آخرت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار معراج کی شب نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو، جب کافر اللہ کو دیکھ لیں گے پھر کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجو تاکہ ہم نیک کام کریں۔ تو جب کسی نے اللہ کو دیکھ لیا تو اس کی نیکیاں ختم، اس کے بعد تو وہ نیک کام کرے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ کو دیکھ لیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے۔ تو اللہ کو دیکھ لیا تو پھر تو ختم نا۔ تو بن دیکھے اللہ کی یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش ہے، جس نے اللہ کو دیکھ لیا تو آزمائش ختم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں دنیا کی آنکھ سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے حساب سے سورہ انعام 103 نمبر آیت کے کنٹیکس میں کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ اعراف 143 میں بھی اللہ نے کہہ دیا لا ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر لوگوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ بھئی اگر احمد بن حنبل کے لیے یہ پیکج تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں نہ پیکج تھا؟ وہ زیادہ حق رکھتے تھے۔ لوگوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ اللہ کو دیکھا۔ یار اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ موسیٰ ایسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، خواب والا پیکج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے یار یا پروردگار دکھا دے خواب میں۔ ہاں، خواب میں ایک شخص ہے جس نے اللہ عز و جل کو دیکھا، اور وہ ہے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اور بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اسماعیل بن بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جو امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسے صحیح کہا۔ ایون یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا، اور اللہ عز و جل نے میرے دو شانوں کے درمیان اپنی انگلیاں مبارک رکھی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔
جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو وہاں پر کچھ دعائیں سکھائیں گے تو ان کا ذکر ہے۔ صرف بتانا مقصد یہ تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اللہ عز و جل کی زیارت کی، اور وہ بھی خواب میں، ظاہری جو ہے نا آنکھوں سے نہیں، وہ قیامت کے بعد آخرت میں ہی ہو گیا، نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ تو وہاں پر دیدار ہوگا اور سب مسلمانوں کو ہوگا۔ التشی تو یہ بھی نہیں مانتے کہ وہاں پر بھی دیدار ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ نور ہے، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صحیح حدیث سے اور قرآن پاک سے بارہا یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنتیوں کو دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح صحابہ نے پوچھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم رات کو 14ویں کے چاند کو بادل نہ ہو تو دیکھتے ہو، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کہ سورج کو دیکھنے سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ تو تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند تم رات کو آسانی سے دیکھ لیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی نگاہ محیط نہیں کر سکتی، اور وہ تمام نگاہوں کو محیط کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الاسراء والمعراج سے جڑے ہوئے معاملات تھے۔ امید ہے کہ ہم نے ان کو کور کیا اور بتایا آپ کو کہ اللہ کی نشانیاں تھیں وہ آپ کو بتائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا تک، پھر اعلیٰ حضرت کا قول بتایا کہ وہ جھوٹی بات ہے جو کہتا ہے کہ جوتے لگا کے سدرۃ المنتہا سے پار ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، اور سدرۃ المنتہا پر ہی دوسری دفعہ جبریل کو بھی صحیح اصلی حالت میں دیکھا، فرشتے والی حالت میں۔ ویسے تو وہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ بھی بتایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی بات ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بھی بتائی کہ انہوں نے کہا جس نے یہ کلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، تو کہتی ہے توبہ توبہ، اس نے جھوٹ باندھا، اللہ پر بہتان باندھا، اس نے اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو مست ہوئے ہیں نا لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا، وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ اللہ عز و جل کی شان کے لائق اس کی تم نے قدر جانی نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان کے لائق تم نے قدر جانی نہیں۔ باز آ جائیں اور اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار کرائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کو اللہ نے اپنا دیدار کرانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آلموسٹ سارے معاملات کو ٹیکل کر لیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں۔ اگر کوئی رہ گیا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔